استقامت کی میں اسی اندھی دوجی شرط دوجا طریقہ دوجا اصول ہے کہ بندہ قرآن نال اپنا تعلق ناتا رشتہ مضبوط کرے، قرآن دے احکامات کو سر خم تسلیم کرے تا ساری زندگی دے اندر استقامت ہو سی۔ ہی واسطے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیتے، سورت دنا سورہ زخرف ہے آیت نمبر 43، اللہ کریم نے فرمائے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ میرے محبوب تو صحیح قرآن کو مضبوطی نال پکڑو، ان دے ہر حکم دے اتے عمل کرو تا تاری زندگی دے اندر استقامت آوے سی۔ اگر قرآن دے اتے اساں مستحکم تھی کہ ان دے احکامات کو منے سو عمل کرے سو ثابت قدمی اختیار کرے سو ہی دے نال اپنا ناتا رشتہ تعلق مضبوط کرے سو، اللہ فرمے دے انکا علی صراط مستقیم، ایو صراط مستقیم ہے، ایو سیدھا رستہ ہے۔ وہ بندہ سیدھے رستے تے نہیں جڑا بندہ فجر نال ایماندار ہوئے، شام دا مشرک بنیا کھڑا ہوئے، فجر نال توبہ کرے ول گناہ اختیار کرے، ڈاواں ڈول ہوئے، ایک ہفتہ نماز پڑھے تو ول مہینہ نماز دے نیڑے نہ ونے، یہ سیدھا رستہ نہیں، بلکہ سیدھا رستہ ہی ہوئے جو بندہ ایمان تے بھی استقامت اختیار کرے اور عمل صالح تے بھی استقامت اختیار کرے۔ ہی واسطے اللہ پاک نے صرف نبی کو حکم نہیں دیتا بلکہ اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 102 فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اللہ فرمائے دے آئے ایمان والے ہو مسلمانو اگر تسا استقامت اختیار کرنا چاہندے ہو تو لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، جی میں اہل ایمان ثابت قدم رہ گئے ایویں تسا بھی ثابت قدمی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دے تریجے مقام تے اعلان فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَزُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، سورہ نساء آیت نمبر 66 دے اندر اللہ کریم نے فرمائے اگر یہ لوگ قرآن دی نصیحت عمل کریں دے، اگر ثابت قدمی اختیار کریں دے تو انہیں واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہو سی۔ پہلا اصول کہ سارے اندر استقامت کی میں ہو سی، ایمان تے اسا ثابت قدم رہوں، دوجا اصول قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کروں اور قرآن دے احکامات کو سرے خم تسلیم کروں، تریجا اصول ہے انبیاء دے واقعات جو قرآن اچ بیان تھیں انہیں کو اسا توجہ نال پڑھوں سمجھوں اور انہیں دے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، تا کر کے اللہ پاک نے ساکوں اپنا حکم جاری کی تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 120 وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ فرمایا اگر تسا استقامت چاہندے ہو انبیاء دے قصے دے اندر غور کرو کہ انہیں ہر شے قربان کر دیتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑیا، ایمان تے ثابت قدمی اختیار کیتی ہے، ایمان تے استقامت اختیار کیتے۔ اگر اساں چاہتے ہیں کہ سارے اندر استقامت آ ونجے انبیاء دے واقعات تے غور کرنا چاہیے، انہیں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور انہیں دی طرح اپنا ایمان بڑھاونا چاہیے۔ یہ تریجا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول ہے کہ ساکو اللہ تعالیٰ کو نو استقامت دی مدد طلب کرنی چاہیے۔ جڑے دوئی اللہ نے استقامت دے بارے قرآن اچ بیان فرمائیں کہ انبیاء استقامت دا سوال کریں دیان اور اللہ کو نو مدد طلب کریں دیان، یہ چوتھا اصول ہے۔ سارے اندر کڈن استقامت ہو سی، سارے اندر کڈن ثابت قدمی ہو سی، سارا ایمان کڈن مستحکم تھی سی مضبوط تھی سی، ان دے بارے ساکو اللہ تعالیٰ کو دعا بھی کرنی چاہیے،
دعا صرف مربے دے بارے نہیں کرنی چاہیے، دعا صرف دولت دے بارے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایمان دی مضبوطی واسطے، استقامت واسطے، ثابت قدمی واسطے بھی اللہ تعالیٰ کو مدد طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ دعائیں تیرے سامنے قرآن دیا ذکر کرے سا اور دعائیں حدیث دیا۔ اللہ دا قرآن ہے، سورت دا نا سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرمائے ایویں دعائیں کرو جویں انبیاء دعائیں کر گئے نا اپنے ایمان دی استقامت دے بارے۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ پہلی دعا ہے کہ اے اللہ اساڑے دل کو ہدایت دے بعد ٹیڑا نہ کر دیویں بلکہ سارے دل کو مضبوط فرما۔ دوجی دعا سورت دانا سورت البقرہ کے آیت نمبر 250 تیرے میرے اندر استقامت کی میں اسی پہلا اصول ہے ایمان دے اتے ثابت قدمی اختیار کرنی پوسی، عقیدہ توحید تے ثابت قدمی اختیار کرنی پوسی۔ دوجا اصول ہے انبیاء دے واقعات تے غور کرنا پوسی۔ تریجا اصول قرآن دے نال یاری پکی لاونی پوسی، قرآن دے ہر حکم کو سر خم تسلیم کرنا پوسی۔ چوتھا اصول ہے جو اللہ کریم کو نو استقامت دے بارے مدد منگنی پوسی۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دوجی دعا قرآن دے فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جتھا دولت منگنی ہے، جتھا اللہ کو رحمت دا سوال کرنے، نعمتہ منگنے، اتھا اے بھی سوال کرنے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اللہ سیاں سارے ایمان کو پکا کر، مضبوط کر۔ افرغ علینا صبرا، سارے واسطے رحمت صبر دے دروازے کھول دے، ساکو مضبوط کر بالحاظ استقامت، بالحاظ ایمان۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافریں دے اتے ساکو ثابت قدم کر، اور کافریں دے اتے ساری مدد فرما، ساکو مضبوط کر۔ دعائیں قرآن چو، دعائیں حدیث چو، سنن جامع ترمذی دی حدیث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اے دعا کریں دیان، اکثر اوقات یا دعا کریں دیان، فرمائیں دیان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ اے دل کو پھیرن والا مالکا پروردگارا، سارے دل کو ایمان تے، سارے دل کو عمل صالح تے ثابت قدم فرما۔ دوجی دعا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ، میرے محبوب سوال کریں دیان استقامت دا، میرے محبوب سوال کریں دیان مدد طلب کریں دیان رب دی بارگاہ دے اندر ایمان دی مضبوطی دا، ثابت قدمی دا، استقامت اختیار کرن دا۔ میرے محبوب فرمایا اللہم انی اسألکا ثبات الامر۔ اے اللہ بید تیرے کنو سوال کریں نا نبی، میں پیغمبر، میں رسول، تیرے کنو سوال کریں نا جرے ویلے میں دشمن دے سامنے ہوا، جرے ویلے میں کفر دے صفے دے سامنے ہوا، میرا ایمان مضبوط کر، ثابت قدمی اختیار کرن دی توفیق دے۔ اسألک ثبات الامر، اور میں کو جہاد دے ایمان دے معاملے دے اندر مضبوط فرما۔
ہی واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت دے لوگو ہر وقت اللہ کریم کریں ثابت قدمی دا سوال کرو، استقامت دا سوال کرو، آفیت منگ دے رہے ونجو، پہلے تا ہر موڑتے آفیت منگ دے رہے ونجو۔ اگر دشمن دا غلبہ آ ونجے، اگر یہودیت عیسائیت دا تسلط آ ونجے تو پیچھے اللہ کریم کنو ثابت قدمی دی دعا کرو۔ پنجواں اصول سن بات اگتے چلاواں تیرے میرے اندر کیویں استقامت ہو سی۔ چوتھا اصول دسے نہ بیٹھا میں جو دعائیں بھی کرنے چاہیے دیان، جو اللہ سیاں سارے دل کو مضبوط کر، ساکو مستحکم کر، ایمان دے نال عمل صالح دے نال مضبوط کر، پکا کر سارے ایمان کو، سارے اندر استقامت نصیب فرما۔ اور پنجواں اصول ہے جو کڈن استقامت اسے اللہ فرمائے تو کو مضبوطی نال کثرت نال ہر وقت میرا ذکر کرنا پوسی۔ ہی واسطے اللہ کریم نے اپنے قرآن اعلان فرمائے، سورۃ سورہ انفال آیت نمبر 45 اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کریم نے فرمایا اے اہل ایمان، اے مسلمانو، اگر تسا چاہندے وے جو اسا ثابت قدم رہ ونجو، اگر تسا چاہندے وے جو سارے ایمان دے اندر استقامت آ ونجے، اسا ایمان ایویں پکے تھی ونجو، ایویں مضبوط تھی ونجو جویں انبیاء دا ایمان مضبوط آ، یا جویں انبیاء دے رفقات صحابہ دا ایمان مضبوط آ۔ اللہ فرمائے دے اوندا پنجواں اصول ہے تو آکو ایمان گھنا ون دے بعد جرے ویلے تو آدھا مقابلہ تھی وے کہیں فیا نال، کہیں جماعت نال، کہیں دشمن نال، کہیں لشکر نال، پیچھے تو آکو کیا کرنا پوسے فَذْكُرُ اللَّهَ، تو آکو میں اللہ کریم دا ذکر کرنا پوسے۔ لوگو وڈے تو وڈا ذکر نماز ہے، ان دے بعد ذکر قرآن ہے، ان دے بعد اللہ کریم دا ذکر تسبیحات، سبحان اللہ بھی ذکر، الحمدللہ بھی ذکر، اللہ اکبر بھی ذکر۔ کیوں اللہ کریم نے استقامت دے اصول واسطے ذکر دا کیوں حکم دیتے؟ کیونکہ ذکر کرن نال بندے دا ایمان مضبوط تھیندے، کیونکہ ذکر کرن نال بندے دا ایمان پکا تھیندے، کیونکہ ذکر کرن نال بندے دے اندر ثابت قدمی اندیے استقامت اختیار تھیندے۔ ایویں تو اللہ کریم نے حکم نہیں دیتا۔ اللہ کریم نے فرمائے میرا یارا آمنہ دا لالا ایڈو جہاد دا صفہ ہومن، ایڈو دشمن دا غلبہ ہووے، بھامیں دشمن جتنا طاقتور ہووے، میرا محبوبہ کدہیں نماز نہ چھوڑیں، بھامیں جہاد دا میدان ہووے، بھامیں دشمن دا صفہ ہومن، اون ٹائم بھی میرا ذکر نہ چھوڑ، میرا ذکر کرے سو تو آکو کامیابی مل سی، میرا ذکر کرے سو تو آدھے قدم مضبوط تھی سن، میرا ذکر کرے سو تو آدھا روپ بن سی، میرا ذکر کرے سو دشمن تے دل تو آدھا روپ ہو سی۔ اللہ فرمائے دے میرا ذکر کرے سو میں تو آکو جہاد دے اندر استقامت نصیب فرمے سا، ایمان دے اندر استقامت نصیب فرمے سا، ہر موڑ تے اللہ فرمائے دے میرا ذکر کرن تو آدھے ذمہ اور تو آدھے قدم جمع دیون میں رب کریم دے ذمہ، میرا ذکر کرن تہاڈے ذمہ، تہاڈے ایمان کو مضبوط کر دیون، استقامت نصیب فرما دیون میں رب کریم دے ذمہ۔ اللہ فرمائے دے جدہ تسا ایمان تے عمل صالح تے استقامت اختیار کرے سو، یہودی تہاڈے کچھ نہ کر سکسن، جلے ایمان تے عمل صالح تے استقامت اختیار کرے سو، ثابت قدمی اختیار کرے سو، عیسائیت تہاڈا کچھ نہ کر سکسی، دنیا دی محبت تہاڈے اندر کدے ہی نہ ہو سی، تہاڈے اندر ایمان دی محبت آوے سی، استقامت تسا اختیار کرے سو۔ اللہ فرمائے دے میں تہاں کو دنیا دے اندر بھی کامیابی نصیب فرما دے سا اور آخرت دے اندر بھی کامیابی نصیب فرما دے سا۔
شرط ہے تہاڈی ساری زندگی دے اندر ایمان تے استقامت ہوئے، ثابت قدمی ہوئے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرات استقامت اختیار کرنی پوسی، یہ نہیں رمضان ہاں اللہ دا ذکر کریں رہ گئے ہیں، نمازہ پڑھتے رہ گئے ہیں، تہجد پڑھتے رہ گئے ہیں، قیام اللیل ادا کریں رہ گئے ہیں، بلکہ نہیں رمضانی مسلمان نہیں بننا بلکہ ربانی مسلمان بننے۔ ہی واسطے تو میرے نبی نے فرمائے اگر تسا ایمان اپنا مضبوط کرنے آمنت باللہ ثم استقم، اللہ تے ایمان گھناون دے بعد ول تسا ایویں استقامت اختیار کرو جویں انبیاء دی زندگی دے اندر استقامت ہے یا جویں صحابہ کرام دی زندگی دے اندر استقامت ہے۔ اسا تے کروڑ روپیہ ڈٹھے ایمان ونجا ڈتے سے، اللہ اکبر۔ اے رشوت دا بازار جو تیرے میرے شہر ہے بازار ہے گرم تھیا کھڑے، وجہ ایو ہے جو ایمان تے استقامت اختیار کوئی نہیں نا، ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط کوئی نہیں۔ اے اساڑا ایمان پکا ہوئے آ، وڈیں دا چھوٹیں دا خانے دا سرداریں دا بادشاہیں دا بندے ہی میں ڈگلی دے نہ پائے۔ اے ایمان تے استقامت کوئی نہیں، ایمان نال محبت کوئی نہیں، محبت دنیا نال دولت نال۔ اے ظالم اے جڑا بازار جو گرم کی تھی کھڑن ویڈیو نہیں بڑھائی ڈٹھا نہیں بھی جو ہاتھ کٹے نے پہن بندے کوئی میں کٹی ویندن جی میں جانور کو ڈگلی جے جی میں جانور کو کٹی جے۔ اے تیرا میرا قصور ہے جو ایمان تے مضبوطی اختیار نہیں سے کی تھی، اے تو آدھا سارا قصور ہے اسا مسلمان دا جو ایمان تے پکے نہیں سے تھے جی میں صحابہ ایمان تے پکے ہن۔ 313 جو ہن بدر دے میدان ہے اللہ نے انہیں کو کیوں کامیابی دیتی ہے، کیوں عزت دیتی ہے، کیوں اپنی رحمت علیہ فرشتے مدد واسطے نازل فرمایان، ان دی وجہ ہے جو انہیں کو محبت ہا ایمان نال انہیں دا ایمان مضبوط ہا، وہ ایمان تے ثابت قدمی اختیار کر چکے ہن، انہیں دے دل چ یا اللہ دی محبت ہے یا اللہ دے رسول دی محبت ہے یا ایمان دی محبت ہے یا اسلام دی محبت ہے۔ نتیجہ یہ ہا کہ وہ ایمان تے پکے ہن مضبوط ہن، انہیں دے ایمان دے اندر استقامت ہے جن دے نتیجے اللہ پاک نے انہیں کو دنیا دے اندر بھی کامیابی دیتی ہے اور آخرت دے اندر بھی کامیابی دیتی ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا تاج پوا دیتے، وجہ ہے جو انہیں دے ایمان دے اندر استقامت ہے۔ اج سارا ایمان پکا کوئی نہیں، ایمان ڈاواں ڈول ہے، دنیا نال محبت ہے، دولت نال محبت ہے، رشوت گن دیکھنے آج سارے مسلمان، کیوں؟ ایمان نال محبت کوئی نہیں، ایمان تے استقامت کوئی نہیں۔ دنیا دولت آ گئی ہے سارا ایمان گیا، جھیڑا جھگڑا تھی پر سارا ایمان گیا، ایو جا ایمان اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے دے اگر ایمان بڑھاون چاہتی تھی ایویں جی میرے نبی دے یاریں دا ایمان آ، ایویں پکا تھی ایمان تے جیویں صداقت دا بادشاہ صدیق ایمان اچ پکا ہا، جیویں عمر بن خطاب ایمان تے استقامت اختیار کر گئے، جیویں عثمان باحیا ایمان تے استقامت اختیار کر گئے، جیویں علی شیر خدا ایمان تے استقامت اختیار کر گئے، السابقون الاولون جیویں صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے اندر کیا خوبی ہے جو جہدے نتیجے چلتا زمین تے ہا آوازہ اللہ کریم جنت کو سنویں دہا۔ بلال دے اندر خوبی ہی آئی، اپنے جسم دا خون قربان کیتس، انگارے تے لیٹ دا رہ گئے، اپنے جسم دا سوکھ قربان کیتس، ہر شے قربان کر دیتیس، لیکن ایمان تے پکا رہ گئے، ایمان نہیں سی چھوڑیا، استقامت اختیار کیتس۔ جہاں دی وجہ کنے ہوں دا رکوع بھی ہوں دا سجدہ بھی ہوں دی اللہ اکبر جیری عبادت ہے اللہ کریم کو پسند آئی۔ جرے لوگ اپنے ایمان تے پکے رہندن استقامت اختیار کرن انہوں دا بہوں وڈا شان ہے وڈا مقام ہے۔ آتا کو دساواں جو کیویں استقامت اختیار کرنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یارے جہاں دا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، اسا کیا قربانیاں دیتے ہیں اسلام واسطے، رب دی عظمت دی قسم ہے اسلام واسطے قربانیاں دے گئن تو صحابہ دے گئن، انبیاء دے گئن۔ اے جڑے پکے ہن ایمان تے اولاد ونجان دیتی نے، دولت ونجان دیتی نے، سب شے قربان کر دیتی نے، لیکن ایمان نہیں ونجان دیتا۔
کیا ہے سارے ملک پاکستان کو؟ سارے ملک پاکستان اللہ دی ہر نعمت ہے، صرف ایمان دی مضبوطی کوئی نہیں، صرف ایمان دے پکے کوئی نہیں سے کھلے پہ کھندے آئیں، مہنگائی دا خاموشی دا عذاب ہے۔ اے جڑے ظالم بڑھ گئے انہیں دے جماعتاں گینگاں بڑھ گئے، بندے کو ڈگلی ویندن، بالیں کو چاتی ویندن۔ تریجی چوتھی خبر سن دے پہ میرے استاد محترم ہن، میں انہیں کو پڑھتا ہم یہ ابتدائی کلاساں، انہیں دا بچہ اغوا تھی گئے، اور انہیں ایک بندے میرے کو ٹائم کی دے کر سے پروگرام دا ٹائم دیوائے میں اللہ دے نام تے خیرات کرے سا، انہیں رشتہ دار کراچی پڑھدا ہی مدرسے شام دے ٹائم بال اغوا تھے، دوجی تریجی دیوار وانج ڈٹھے نے، اللہ اکبر، او بازار دا کوڑا کرکٹ جی تھا پیا ہوندے نا، اتھائی ہوں دی لاش ملی، او بچہ قتل دی گیا۔ حضرات یہ عذاب کیوں ہیں؟ یہ ظلم کیوں ہیں؟ ان دی وجہ ہے جو سا ایمان دے پکے کوئی نہیں سے، سارے ایمان اچھ ثابت قدمی کوئی نہیں، سارے ایمان اچھ استقامت کوئی نہیں، جاندے نتیجے جیسا جہاد چھوڑ گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں جو قرب قیامت میری امت دوتے ہیں جا وقت اسی یہودیت مسلط تھی ویسی، عیسائیت مسلط تھی ویسی، میری امت کو کافر لوگ ایویں کھا ویسن جیویں بکھا بندہ اللہ اکبر روٹی تے پائے ونجے، سالن تے بھاجی گوشت تے ڈھونگے تے جیویں پائے ونجے ڈھائے ونجے، ایویں کافر ڈھائے ویسن میری امت کو کھا ویسن۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ تے محبوب کیا تعداد گھٹ ہو سی؟ نے آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ انہاں دے دل چ وہن ہو سی۔ ومل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تے نبی وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان دے کچے ہو سن، انہاں دے دل چ ایمان دی محبت نہ ہو سی، انہیں بے وقوفیں دے دل چ دنیا تے دولت دی محبت ہو سی۔ ہی واسطے آج دا یہودی عیسائی کافر آدے مسلمان ماں اپنی ڈیوڑ واسطے تیارن دولت درہم پیسے گھنو۔ عامل قاسی کون آ؟ کہیں دیتا؟ اے عافیہ صدیق کو کہیں دیتے؟ اے ریال گھی دینے سارے مسلمان ہیں، دولت گھی دینے، پھنجی گھی دینے، ڈھیر مدی گھی دینے، دولت نال محبت گھی دینے، انسان گئے، انسان دا مسلمان دا کوئی احساس نہیں۔ اے سارے اندر اے سارے عذاب کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ وجہ ہے جو اسا ایمان دے پکے کوئی نہیں سے۔ پاکستان ہر نعمت ہے، اللہ دی طرف ہر رحمت ہے، دولت ہے، لیکن صرف ایمان کوئی نہیں، اصول کوئی نہیں۔ بادشاہ کو گھن کے چپڑاسی تک ہر بندہ پاکستان کو کھندا پائے۔ دنیا دی محبت ہے، دولت دی محبت ہے، ایمان دے نال محبت کوئی نہیں، ایمان پکا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے تیرے میرے واسطے صحابہ کرام دے واقعات کو بیان فرمائے۔ اللہ فرمائے دے دنیا کائنات دے لوگوں اگر اپنا ایمان پکا کرنے، اگر اپنا ایمان مضبوط کرنے تو ایویں مضبوط کرو جیویں نبی دے یاریں تو صحابہ کرام دا ایمان مضبوط آ تک دا ساواں میرے نبی دا ایک یارے جندہ ناگے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ۔ اے چھوٹا جہاں بچہ ہے، نوجوان جرے ویلے تھے، بچہ خواب بچپن دے اندر اندہ والد پہلے فوت ہو گئے۔ چچے کیا کیتے؟ چاچے ہی کو اپنی جائیداد وراثت دے اندر شریک چا کیتے، بھیڑے بکریں دے ریوڑتا اجڑ دے دیتن سی، دولت دے دیتیس، زمین نامے کر دیتیس، جو تیرا ابا فوت تھی گئے اے تیری وراثت ہے، تیرا حصہ ہے۔ اندہ ناخا پہلے عبدالعزا کیونکہ کفر دی حالت دے اندر وقت دے کافر تا مشرک جدہ بھی نہ رکھے نہ بت دی طرف نسبت کریں ہن۔ اے عبدالعزا ہے صحیح، یہ عزا بت دا بندہ ہے، اللہ دا بندہ نہیں۔ اسا مسلمانے دے ہوتے بھی خدا دی ناراضگی ہے۔ آج ایسا مسلمان دے ایمان مضبوط کوئی نہیں، عقیدہ توحید مضبوط کوئی نہیں، عقیدہ صحیح کوئی نہیں، نہ رکھی گڑے اپنی اولاد دے پیریں دیتا اللہ دیوایا جی اللہ تو خود دیں دے کہیں کنو دیویں دے۔ ساجد حسین کو سجدہ کی تکڑے نہیں مار کا، وہ ساجد اللہ نہ ٹھیک رہاں دے، بندہ اللہ کو سجدہ کریں دے، حسین کو سجدہ کریں دے۔
یہ پیر بش کا ہی سہی پیر بش کہندے نا اللہ بش کہندے ہن میرے نبی دا یار اجن مسلمان کوئی نہیں تھیا نوجوان اجن کفر دی حالت چوں پرانے ٹبر چ ودے ایندہ نام خا عبدالعزا 10 سال تئی انتظار کی تھی اس جو بتا میرا چاچا مسلمان تھی ونجے بالآخر چاچا مسلمان نہیں تھیا ایندے دل چلا کریم نے ایمان دی محبت پا دیتی ہے اسلام دی محبت پا دیتی ہے نتیجہ کیا نکتے 10 سال گزرن دے بعد جرے ویلے شعور اللہ تھائے جرے ویلے سمجھدار تھائے پیچھے چاچے کو آکھن لگے میرا چاچا میں تو بڑی انتظار کی تھی جو اجھو مسلمان تھی سے اجھو اسلام قبول کرے سے اسلام دا دعویٰ کرے سے تو مسلمان نہیں میں تھی من چاہندہ اے میرا چاچا میں کو ونجن دے میں کو اجازت دے جو میں مسلمان تھی من چاہندہ میرے دل ایمان دی محبت آ گئی ہے چاچے اجازت نہیں دیتی ہاتھ ظلم شروع کر دیتے بھیدے بکرین دا ریوڑ کھس گی دے سارا مال کھس گی دے دولت زمین کھس گی دیے آکھن لگے ونج یار ونجن چاہندی تے ایویں ونج میں تکو جائیداد وراثت کرے محروم پیا کریں نا بالآخر چاچا مار تھک دے کہ رہو کوڑے نال مرے نہ رہ گئے کہ رہو لکڑی نال مرے نہ رہ گئے کہ رہو دھوئاں دے کے کوٹھے چ کمرے چ بند کریں نہ رہ گئے تکلیفاں دے کے ہتھیں نال مار کے ان دے ہاتھ تشل ہو گئے پر حضرت عبداللہ ذوالبجادین دے ایمان چ اے جڑی استقامت آ گئی ہے اے جڑا ایمان دا پکا تھا کسی چاچا جانو مار دے میں تیری مرضی میری زندگی ختم کر دے میں تیری مرضی لیکن میں دل چ عہد کر چکا جو اللہ کریم واحد لا شریک محمد سونا اللہ دا سچا رسول ہے حضرت ذوالبجادین عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایویں مدینے دا رخ کرن لگے ایویں ارادہ کیتے سے آمنہ دے لال دو ونیا ایمان قبول کر گھینا ایویں ارادہ کیتے سے ونجن دعوت چاچے کیا کیتے کپڑے لہا گی دن لباس اتار گی دے سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ برہنہ ہو گئے رات دا ٹائم اپنے گھر دی 4 دیواری دینال کھڑ کے اپنی اماں کو آواز دیتی ہے ساکھ سے اماں دنیا کائنات بہت سارے رشتے نا لیکن تو جتنا پیار کریں نہیں مخلوقی چو اتنا بیا کوئی نہیں پیار کر سکتا میری اماں ایویں کر میں کوئی کمبل دا ٹکڑا چاہ دے کوئی کپڑے دا ٹکڑا چاہ دے میں اپنے ستر کو ڈھانپ گھینا اپنے ستر کو چھپا گھینا ماں کیا کریں دیئے ٹاٹ دے 2 ٹکڑے دے دیں دیئے ایک ٹکڑے نال حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے اپنا ستر چھپا گی دے دوجا ٹکڑا اپنے کندھیں تے پا گی دے رات دا سفر شروع کیتے سے لوگو یہ چھوٹا جا سفر نہیں بلکہ مکہ تو مدینے دا سفر ہے اج دے دور دے مطابق اج دے میزان دے مطابق اج دی بیس دے مطابق 450 کلومیٹر بن دے ایک جو صحابہ نے کتنا قربانیاں دیتے نا ہے کیویں مضبوط ایمان ہونے دا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ چل دیں تقریباً ہفتے دا سفر 4-5 دیوانے دے بعد ایک پیدل چلتا رہ گئے پیرے کنے خون آ گئے ہونٹ پھٹ گئے گرمی دی وجہ کنے بکت پیاس دی وجہ کنے ہونٹ کنے خونے پیرے کنے خونے 4-5 دیوانے دے بعد حضرت عبداللہ ذوالبجادین فجر دی نماز کو پہلے تہجد دے بعد حضرت عبداللہ ذوالبجادین مدینہ منورہ دے اندر پہنچ گئے اپنے جسم دے اتے جتنا تکلیفائیں برداشت کی تنسی لیکن ایمان نہیں سی چھوڑیا ایمان کو مضبوط کر کے حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنہ فجر دی نماز دے ٹائم مسجد نبوی دے دروازے تے ونج بیٹھے ادو اچانک آمنہ دے لال رحمت والے پیغمبر اپنے
اپنے گھروں نکل کے مسجد نبوی طرف ونجن لگے رات دا اندھیرا آئی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے کوئی بندہ مہمان تو مسافر لگ دے آمنہ دے لال نے رحمت والے پیغمبر نے سوال کیتے من انتا و اللہ دا بندہ تو کون ہے ادو عبداللہ ذوالبجادین دکھیں دا بھریا ہویا تکلیفیں دا بھریا ہویا بڑا لمبا سفر کر کے آکھن لگے اللہ دے محبوب میں عبدالعزا ہاں میں مکہ دا سفر کر کے اللہ دے محبوب دین واسطے اسلام واسطے اللہ کریم دی توحید واسطے اور تہاری محبت تہاری زیارت واسطے سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں حتیٰ کہ اپنا لباس بھی قربان کر دیتے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدا عبداللہ ذوالبجادین دا حال سن دین میرے محبوب دے اکھی تو ہنچو نکلن دین میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آؤ میرا یار عبداللہ اج دے بعد تیرا نا عبدالعزا نہیں اج دے بعد تیرا نا عبداللہ ہے او دنیا کائنات دے مسلمانوں اگر اپنی اولاد دی تربیت کرنا چاہتے ہو والدین دا پہلا حق ہے جو اپنی اولاد دا نا اچھا رکھیں ایسا کچھ چاہیے ایسا اپنی اولاد دے نا رکھوں جو قرآن چن جو حدیث چن عقیدہ توحید نالو منسلک ہوئن اولاد دا والدین تے پہلا حق ہے جو اولاد دا نا اچھا رکھیں چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے نا اچھا رکھو ان دے بعد اولاد دی تربیت اچھی کرو دین دی تعلیم دیو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سونے تو سونا نا عبداللہ ہے ان دے بعد سونے تو سونا نا عبدالرحمن ہے یہ واسطے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیارا یارا اج دے بعد تیرا نا عبدالعزا نہیں اج دے بعد تیرا نا عبداللہ ذوالبجادین اکھو رضی اللہ عنہ عبداللہ ذوالبجادین بجادین دا مطلب ہے دو ٹاٹے آلا دو ٹکڑے آلا دیکھو اے جڑی استقامت اختیار کی تھی اس اللہ نے شان کے جڑا دیتے اللہ نے مقام کے جرا دیتے اللہ پاک فرمائیں دے ایویں تساں وی مسلمانو پاکستان دے مسلمانو 15ویں 16ویں صدی دے مسلمانو تساں وی ایویں استقامت اختیار کرو ایمان تے اور عمل صالح تے جویں عبداللہ ذوالبجادین نے استقامت اختیار کی تے ایمان دے مقابلے دے اندر دولت آ گئی ہے ان کو قربان کر دیتے ایمان دے مقابلے دے اندر والدین آ گئے قربان کر دیتا ایمان دے مقابلے دے اندر جان آ گئی ہے قربان کر دیتی ہے ایمان دے مقابلے دے اندر عزت آ گئی ہے لباس آ گئے اپنا لباس بھی قربان کر دیتے اپنی عزت بھی قربان کر دیتی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا پیارا یار عبداللہ اج دے بعد تو میرے شاگردے چ شامل ہیں اصحاب صفیت شامل ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنے دین سکھدا رہ گئے قرآن پڑھدا رہ گئے چند جہانے دے بعد جرے والے قرآن پڑھن پائے گئے تا اصحاب صفہ دے شاگردیں دے اندر شامل ہو گئے مسجد نبوی دے نال جرا چھپرا لگا ہویا گا اتھائیں بہے کے اے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کہیں والے قرآن دی محبت چاہ کے اتنا زور نال قرآن دی تلاوت کریں نہ گا اتنا اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کریں نہ خواہ ذرا آواز بلند تھی گئی ہے کہ جاڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائے جو یار بندہ کون ہے اے جتنا زور دا قرآن پہ پڑھ دے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سکت یا عمر میرا پیارا یار عمارا میرے یار کو تکلیف نہ دے کو کچھ نہ آکے جی میں قرآن پڑھدا رہے اوہ محبت نال پڑھدا رہے ونجے میرا یار عمارا تک پتہ کوئی نہیں اے میرا او یار جائے اسلام واسطے سب کچھ قربان کر دیتے کشا نہیں سی بچائی
والدین بھی قربان کر دیتن سی، اولاد بھی قربان کر دیتی ہے سو، حتیٰ کہ اپنا لباس تا اپنی عزت بھی قربان کر دیتی ہے سو۔ مکہ تو پیدل چل کے مدینہ منورہ پہنچے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جہڑے حضرت عبداللہ کھن لگے، اللہ دے محبوب میرے واسطے دعا چکرو جو اللہ کریم میں کوئی شہادت والی موت نصیب فرما دے وے۔ اللہ اکبر۔ تو آمنہ دلال نے فرمائے میں دعا پہ کریں نا میرا یار عبداللہ، جو کہیں کافر تے کہیں دشمن دی تلوار تیرے جسم تے اثر نہ کرے سی۔ وطا کھن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینجی دعا پہ کریں وے اللہ دے محبوب، میں تو درخواست پہ کریں نا جو میرے واسطے دعا کرو جو اللہ کریم میں کوئی شہادت ایمان علی موت نصیب فرما دے وے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا پیارا یار عبداللہ گھبرانا، بھاویں چوں تو اپنے بستر دے اتے اپنی موت جو مروے سے وقت بھی اللہ کریم نے تے کو موت شہادت دی لکھ دیونی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنگ تبوک دی طرف ونجن لگے، مجاہدین اسلام ونجن لگے، رستے چ گرمی بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو بخار زیادہ تھی گئے، بخار زیادہ تھی ورنال اللہ کریم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو موت دے دیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے یارو اے میرا جرا یارے ایدی موت شہادت علیے، او میرے کٹھے رلو میرا یار غار صدیقہ، میرا یار عمر بن خطابہ، میں کو پانی بھر بھر کے دیو، میں اپنے یار کو ہتھے نال غسل دیون چاہنا، میں اپنے یار کو اپنے ہتھے نال کفن دیون چاہنا۔ وہ مسلمانہ تیرے میرے دل چاہ گئی دنیا دی محبت، دولت دی محبت، تیرے میرے دل چاہ گئی درہم و دینار دی محبت، رب دی عظمت دی قسم اگر کامیاب تھی گیا ہاں تا عبداللہ ذوالبجادین کامیاب تھی گئے۔ جگو غسل بھی آمنہ دلال اپنے رحمت والے ہتھے نال کھڑا دینے، میرے محبوب نے ان کو کفن بھی دیتے، حتیٰ کہ میرے محبوب نے جنازہ بھی پڑھائے۔ جنازے دے بعد آمنہ دلال خود لحد جو اتر کے قبر جو اتر کے میرے محبوب فرمینن او میرا پیارا یار یار غار صدیقہ، میرا یار عمر بن خطابہ، میرے یارو میرے جان سارو، او میں قبر چ رحمت والا پیغمبر قدم رکھی کھڑا، میرے یار کو تساں قبر چ نہیں اتارنا بلکہ میرے ہتھیں تے میرے یار دی لاش کو دیو، میرے یار دی بیت پاک کو دیو۔ میں آمنہ دلال اپنے مبارک ہتھیں نال ان دی لاش تے ان دے جسم مبارک کو ان دی بیت مبارک کو میں خود رحمت والے پیغمبر اپنے ہتھیں نال اپنی ان دی قبر چ ان دی سامیت اللہ دے چ ان دا جسم رکھن چاہنا، حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہتھیں نال او صحابی دا اپنے یار دا جسم سامیت اللہ دے چ رکھ کے اتے مٹی برابر کر کے میرے محبوب رو کے رب دی بارگاہ دے اندر درخواست کریں فرمائیں میرا مالکا پروردگارا رب رحمانا تو رحمان میں رحمت والا پیغمبر تیرا محبوبا، اے اللہ اے بڑا یار عبداللہ ذوالبجادین میں فارش تے نبی اندے نال راضی تھی گیا خوش تھی گیا، اللہ سیاں میرے یار نال تو عرش تے بھی خوش تھی ون۔ یہی بھی استقامت دا مزہ، اللہ اکبر۔ تاکہ میں کو چاہیے دے جو اپنے ایمان کو مضبوط کروں، جہاں ایمان پکا تھی گئے، جہاں ایمان مضبوط تھی گئے، سمجھ اللہ ہوں دے اتے راضی تھی گئے۔ ہی واسطے اللہ کریم نے اپنے قرآن اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
سورت دانا سورہ حامیم سجدئی 24 سپارہی آیت نمبر 3 اللہ کریم فرمائے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جر لوگ نعرہ مار کے زمین تے اپنے ایمان دا اظہار کریں دن، اپنے ایمان دی مضبوطی تے ثابت قدمی دا اظہار کریں دن، اپنے ایمان دی محبت دا اظہار کریں دن، اللہ سیاں کیرہا اظہار کریں دن، کیا اعلان کریں دن؟ اللہ فرمائیں دے جڑے لوگ آتن ربنا اللہ، سادہ رب اللہ کے ثم استقامو، اللہ فرمائیں دے والہی چیز تے استقامت اختیار چا کریں دن، مالک فرمائیں دے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہ فرمائیں دے جرے لوگ ایمان اپنا پکا چا کریں دن، نعرہ مار کے آدن سادہ رب اللہ ہے، ولوں دے اتے استقامت اختیار چا کریں دن، اللہ فرمائیں دے یہ لوگ جرے چل دے زمین تے ودے ہوندن، میری رحمت تے فرشتے نازل تھی کہ انہیں کو خوش خبریاں دیں دن، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، یارو گھبراؤ نا، اگر اے اولاد نا تو جنت چا اللہ کریم نے بڑیا نعمت